الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ قادری یمنا رئے یا غوث اعظم میزانم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم۔ قادری یمنا رئے یا غوث اعظم میزانم، دمز شیخ مفتی اعظم قطب عالم میزانم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اے مسلمان اگر شہنشاہ امم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تیری فطرت میں ہے گر حب نبی کے جوہر، پھر تو ہر ایک دور میں قیادت کے علم تیرے ہیں۔ حفظ ناموس رسالت میں گر موت آئی، حوض کوثر تیرا باغات ارم تیرے ہیں۔ قول رب کیا خوب لکھ گئے فریدی اقبال کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ قول رب کیا خوب لکھ گئے فریدی اقبال کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم اور آپ اس مقدس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس تقریب سعید کے صدقے سے، ذکر خیر کے صدقے سے مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نام ان کا عبد الرحمن یا عبداللہ ہے، لیکن لوگ ان کو ابو ہریرہ کے لقب سے ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے ان کو بلی بہت پسند تھی۔ ایک دن بلی لے کر کے راستے میں نکلے، میرے سرکار کی نظر کرم ان کے اوپر پڑی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہرہ، او بلی والے ذرا ادھر آ۔ جب سرکار نے بلی والا کہا، یہ لقب دیا، تو زبان حال سے ابو ہریرہ نے کہا عبد الرحمن یا عبداللہ بولے، لوگو اب مجھے اس نام سے مت پکارنا جو میرے باپ نے رکھا، بلکہ اسی نام سے پکارنا جو رسول پاک نے رکھا ہے۔ آج آپ کو ابو ہریرہ کے لقب سے ہی زیادہ جانا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اتفاق سے اگر وہ گناہ گار ہو تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں ملا دی جاتی ہیں، خلط ملط کر دی جاتی ہیں، اور اس کی قبر کی جانب جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنمی بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے تاکہ میں کچھ بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں۔
تو فرماتے ہیں اگر وہ گناہ گار ہو تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنمی بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو عذاب الہی گھیر لیتا ہے، ایک لمبا وقت اس کا یوں ہی گزرتا ہے، پھر اچانک یہ ساری تکلیفیں، ساری مشقتیں بند ہو جاتی ہیں، جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے، جہنمی بستر ہٹایا جاتا ہے، تکلیفیں ہٹائی جاتی ہیں، مشقتیں ہٹائی جاتی ہیں اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات اس کو نظر آتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پاک پروردگار عالم، یہ ساری جو رحمتوں کی برسات میری جانب ہو رہی ہے، کیا یہ واقعی ہو رہی ہے یا مجھ کو اور تڑپایا جا رہا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جلے ہوئے پہ نمک چھڑکنا، کہ پہلے سے تکلیف میں ہوں اور جنت دکھا کر کے مزید تڑپایا جائے، پہلے سے جہنم کے عذاب میں ہوں، جہنم کی تپش میں تڑپ رہا ہوں، پھر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دکھا کر کے اور تڑپایا جائے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، میرے بندے ہم تجھے تڑپا نہیں رہے ہیں بلکہ ہم نے جنت کو بنایا ہی تیرے لیے تھا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ہم نے جنت کو بنایا ہی تیرے لیے تھا۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے، مولا جب بنایا میرے لیے تھا، جنت میرے لیے تھی، جنتی بستر میرے لیے تھا، سب کچھ میرے لیے تھا، تو پھر اب تک جہنمی تکلیفیں کیوں دی جا رہی تھی، جہنمی بستر کیوں تھا، جہنمی کھڑکیاں کیوں کھلی ہوئی تھی؟ ہم یہ جو محفل سجاتے ہیں، آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، میرے بندے دنیا میں کچھ گناہ بھی کیے تھے، کچھ نمازیں بھی چھوڑی تھی، کچھ غریبوں کو ستایا بھی تھا، کسی کا حق بھی مارا تھا، کسی کے دل کو تکلیف بھی پہنچائی تھی، کسی کو گالیاں بھی تو دی تھی، کچھ غلط کام بھی تو کیے تھے، وہ جو دنیا میں تو برے کام کر کے آیا تھا، اب تک ہم نے اس برے کام کی سزا تجھ کو دی، اور اس کی وجہ سے عذاب الہی کا نزول تیری قبر میں ہوا، لیکن زمین کے اوپر تو اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، کچھ ایسے لوگ جو تجھ سے محبت کرتے تھے، تجھ سے پیار کرتے تھے، واقعی تیری محبت میں گرفتار تھے، وہ زمین پہ رہ گئے، آج انہوں نے میرا نام لیا، میرے نبی کا نام لیا، ذکر خیر کیا، کلام مقدس کی تلاوت کی، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، درود شریف کا ورد کیا، اچھے کام کیے، تقریب سعید کا انعقاد کیا، محفل میلاد شریف کو سجایا، اللہ پاک نے آج اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور اس کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنتی بنا دیا ہے۔ کیوں جنتی بنا دیا؟ اس لیے کہ تیرے بھائیوں نے میرا نام لیا تھا۔ وہ کیسے نام لیا تھا؟ جیسے آج ہم اور آپ لے رہے ہیں۔ واقعی سبحان اللہ کہنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ماشاءاللہ کہنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے، الحمدللہ کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، لیکن ایک الحمدللہ کہنے کی وجہ سے جس کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم نے کہا، اس کی قبر پر اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہیں اور اس کے عذاب میں کتنی تخفیف ہو جاتی ہے اور کتنا اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ قبر کا مردہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک بیٹھیں، محفل کو اس لیے نہیں سجایا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، لوگ جمع ہوں، باتیں کریں، چلے جائیں، نہیں، ہم کچھ اچھی باتیں کریں، اللہ رسول کا ذکر کریں اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے تو اللہ ان کے گناہوں میں تخفیف کر دے، ان پر رحمتوں کا نزول کرے۔ یہی مقصد ہے نا سب کا؟ زور سے بولو، یہی مقصد ہے۔ تو اب آپ سبحان اللہ کہیں گے تبھی مقصد پورا ہوگا، اور زندگی میں آپ اپنے مقصد تک نہ پہنچے تو زندگی بیکار ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ 20 منٹ 30 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب تک آپ کا دل جمے آپ ذکر سنیں، لیکن دلچسپی کے ساتھ سنیں، بالکل فارمیلٹی پوری نہ کریں، محبتوں کے ساتھ سماعت کریں۔ اس لیے سبحان اللہ الحمدللہ آپ کہتے رہیں، کہیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کیا کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اب اسی محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ کے سنائیے۔
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے میں بھی لوگ کاہلی کر دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں کاہلی مت کیا کرو۔ یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ نے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے 2,24,000 کم و بیش نبی اور رسولوں کی جماعت کو پیدا کیا، اور ان 4 نبیوں پر 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ایسے ہی اللہ نے 4 فرشتوں کو پیدا کیا، حالانکہ فرشتوں کی تعداد بہت ہے، لیکن جو مشہور ہوئے وہ 4 فرشتے۔ کون کون سے؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل۔ لیکن ان 4 فرشتوں کے علاوہ ایک ایسا فرشتہ اللہ نے پیدا فرمایا جس کی ڈیوٹی مصطفیٰ کے روزے پر لگائی ہے۔ مصطفیٰ کے روزے کے نام پہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کہاں پر لگائی؟ نبی کے روزے پر۔ اس کا کام کیا ہے؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، نبی کا روزہ بہت دور ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جو ڈیوٹی فرشتہ میرے سرکار کے روزے پر دیتا ہے، جب کوئی بندہ کسی بھی شہر سے، کسی بھی بستی سے، کسی بھی گاؤں سے، کسی بھی گوشے سے جب نبی پر درود شریف پڑھتا ہے تو نبی کے روزے پر ڈیوٹی دینے والا فرشتہ درود پڑھنے والے کی درود کو سن لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جاتا ہے کہ صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے نام کو بھی جان لیتا ہے۔ یار تو آپ نہیں چاہو گے کہ نبی کے روزے پہ جو فرشتہ رہے وہ ہمارے نام کو سن لے، ہمارے نام کو جان لے اور آپ خوش ہو جائیں؟ روایات میں یہاں تک آیا کہ وہ صرف تمہارے نام کو نہیں جانتا بلکہ تمہارے نام کو بھی جانتا ہے اور درود شریف پڑھنے والے کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کون سا ایسا سنی ہے جو نہیں چاہے گا کہ نبی کے روزے پر ڈیوٹی دینے والا فرشتہ ہماری درودوں کو بھی سنے، ہمارے نام کو بھی جانے، ہمارے باپ کے نام کو بھی جانے؟ یقیناً آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، ہر سنی یہ چاہے گا کہ نبی کے روزے پر رہنے والا فرشتہ ہمارے نام کو بھی جان لے اور ہمارے باپ کے نام کو بھی جان لے، تاکہ باپ بھی اولاد پر فخر کرتا نظر آئے کہ بیٹے کی وجہ سے میرا نام نبی کے روزے پر لیا گیا، بیٹے کی وجہ سے میرا نام نبی کے دربار میں لیا گیا ہے۔ اب اسی سے یہ بھی سبق مل جاتا ہے کہ جب نبی کے روزے پر رہنے والا ایک فرشتہ ہماری درودوں کو سن لیتا ہے، ہمارے نام کو جان لیتا ہے، ہمارے باپ کے نام کو پہچان لیتا ہے، تو سنیو فیصلہ کرو، جب نبی کے روزے پر رہنے والا ایک فرشتہ ہماری درودوں کو سن سکتا ہے، ہمارے نام کو جان سکتا ہے، تو یار یہ بتاؤ، جب فرشتہ ہماری فریادوں کو سن سکتا ہے، ہماری درودوں کو سن سکتا ہے، تو پھر ہمارا نبی کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ یقیناً جب فرشتہ سن سکتا ہے تو میرا نبی بھی ہماری درودوں کو سنتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور علماء حقہ نے یہ اعلان کیا ہے، لوگوں نبی تمہاری فریاد کو سنتے ہیں، نبی تمہاری التجاؤ کو سنتے ہیں۔ جب جب تم اپنے نبی کو پکارو گے نبی تمہاری فریاد کو سنتے چلے جائیں گے، جب جب مشکلوں میں نبی کو پکارو گے نبی تمہاری مشکلوں کو دور کرتے چلے جائیں گے۔ تم تنہائی میں نبی کو پکار لو نبی سنیں گے، تم مشکل میں نبی کو پکارو نبی سنیں گے، تم حضر میں نبی کو پکارو نبی سنیں گے، تم سفر میں نبی کو پکارو نبی سنیں گے، تم نماز میں نبی کو پکارو نبی سنیں گے، تم محفل میں نبی کو پکارو نبی سنیں گے، تم چلتے پھرتے پکارو نبی کو سنیں گے۔ تو آپ کہو گے یقیناً ہم نبی کو سنتے ہیں، نبی ہماری فریاد کو سنتے ہیں، اور نبی جب سنتے ہیں اسی لیے تو سننی نماز فجر کے بعد، اسی لیے تو سننی نماز ظہر کے بعد، اسی لیے تو سننی نماز عصر کے بعد، اسی لیے تو سننی نماز مغرب کے بعد، اسی لیے تو سننی نماز عشاء کے بعد مچل مچل کے پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی تو اتنا سنتے ہیں کہ بریلی کا قلندر بولا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد تو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے سن لے، جو آہ کرے۔ اور میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ توجہ حاضر ہے آپ کی؟ ہاں توجہ بالکل حاضر رکھیں، دل و دماغ یہاں پر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو آپ یہاں پر بیٹھے ہوں دماغ کہیں اور ہو۔
ٹھیک ہے، مولانا ارشاد صاحب نظامت کرتے ہیں، ان سے آپ نے سنا ہوگا، جب دماغ کہیں اور ہو اور چلتے پھرتے بیٹھے کہیں اور ہو تو ذہنی ایکسیڈنٹ حادثہ ہو جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی بندہ چل رہا تھا، چل رہا ہے ہائی وے پر، ذہن ہے کہیں اور، چلتے چلتے اس کی کسی کھمبے سے ٹکر ہو گئی تو فوراً بولا سوری۔ کھمبے سے جب ٹکر ہوئی تو بولا سوری، پھر چند قدم آگے چلا، اتفاق یہ ہوا کہ بھینس سے ٹکر ہو گئی، پھر بولا سوری۔ اب دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ ابھی بھینس سے ٹکر ہوئی، چل رہا ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے، چلتا رہا، جب آگے چلا تو ٹکر ہو گئی عورت سے، اور دماغ میں بات تھی بھینس کی۔ جب عورت سے ٹکر ہوئی تو بولا یار لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں اپنے جانوروں کو روڈوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر بیٹھے توجہ بھی وہیں پر ہونی چاہیے۔ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، پہلی بار میں بول رہا ہوں اس جلسے میں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ مولانا ارشاد صاحب نظامت کر رہے ہیں، بہت اچھے شعر انہوں نے سنائے، اور میرے بعد حضرت علامہ مولانا ساجد صاحب، مفتی محمد جان صاحب، مولانا صدام صاحب، یہ ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ان کے محبتیں ہیں، اور ان کی تقریر سنتے سنتے ہی ہم کچھ بولنا سیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ سب سے آپ بڑے اچھے اچھے اشعار سنیں گے۔ ایک شعر میں آپ کو بتاتا ہوں، ویسے تو جب سے دنیا بنی اور آج تک بہت سارے شعراء زمین پر آئے، اور ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے شعر کہے، نبی کی تعریف میں اپنی زبان کو کھولا۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی نبی کے شان میں شعر کہے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر ایسے گزرے جو نبی کے شان میں شعر کرتے رہے۔ شاعروں کی بات کریں تو علامہ عبد الرحمن جامی بہت بڑا نام ہے شاعری کی دنیا کا، انہوں نے بہت اچھے اچھے اشعار کہے۔ علامہ شیخ سعدی کی بات کریں تو آپ کا مشہور زمانہ شعر ہے میرے علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے دلی میں میر خسرو، علامہ نظام الدین دہلوی، ان کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں شعر کہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے شاعر گزرے جو نبی کی تعریف کرتے رہے، کسی نے نبی کے ہاتھ کی، کسی نے نبی کے دندان کی، کسی نے نبی کی رفتار کی، کسی نے نبی کی گفتار کی، اپنے اپنے اعتبار سے نبی کی تعریف کری ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ ارشاد منصری ایک ایسا شعر سنا دو جس شعر کے اندر یہ ساری شاعری سمٹ کر کے آ جائے، جس ایک شعر کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی، علامہ شیخ سعدی، علامہ میر خسرو، علامہ نظام الدین دہلوی، علامہ حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم، سرکار تاج الشریعہ، ان سارے شاعروں کی شاعری کا نچوڑ نظر آ جائے، ایک ایسا شعر سنا دو جس شعر کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اس کلام کی جھلک اور چمک موجود ہو، ایک ایسا شعر جس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کے کلام، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے بجھا دیے ہیں جلتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک ایسا شعر سنا دو جس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کی پوری شاعری کا جھلک نظر آ جائے، ایک ایسا شعر جس شعر کے اندر والضحیٰ کی جھلک بھی ہو، علم نشرہ کی مہک بھی ہو، ید اللہ فوق ایدیہم کی ترجمانی بھی ہو، جو کلام مقدس کے اندر نبی کی تعریف کی گئی ان ساری آیت کریمہ کی ترجمانی پائی جاتی ہو، شاعروں کی شاعری پائی جاتی ہو، تو منظری کہے گا اٹھا لے ہدائی کے بخشش اور بے ساختہ پڑھ دے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سرزمین ڈھکیا، سرزمین ڈھکیا، نعرے تکبیر۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے، میرے سرکار جب پیدا نہیں ہوئے تو آپ نے سنا ماں کے شکم میں تھے، ابو کا انتقال ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم 6 سال کے ہوئے تو امی جان کا انتقال ہوا، 8 سال کے ہوئے تو دادا جان کا انتقال ہوا، زندگی اور آگے بڑھی۔
40 سال کی دہلیز پر جب ہمارے نبی پہنچے تب اللہ پاک نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس کو کھل کر کے اس کام کی تبلیغ کیجیے، کھل کر کام کیجیے۔ میرے سرکار نے 40 سال کی عمر میں مکہ والوں کو جمع کیا، سب اکٹھا ہو جاؤ، سب جمع ہوئے۔ سرکار اونچی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو یہ بتاؤ تم مجھے سچا مانتے ہو کہ جھوٹا؟ تو سب نے بیک زبان کہا اے محمد ابن عبداللہ ہم تم کو سچا مانتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم مجھے امین مانتے ہو یا خیانت دار؟ تو سب نے بیک زبان کہا اے محمد ابن عبداللہ ہم آپ کو امین مانتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو یہ بتاؤ، اونچی جگہ پر سرکار تھے اور لوگ نیچے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا اے محمد ابن عبداللہ تم یقین کرنے کی بات کرتے ہو، ہم تمہاری ہر بات پہ یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب 40 سال کی عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جب سرکار نے اتنا کہا اور مکہ کے سارے کافروں نے یہ کہہ دیا ہاں ہم آپ کی بات کو بالکل بسر و چشم تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو سچا اور امین مانتے ہیں۔ جب لوگوں نے اتنا کہہ دیا تو تمہارے اور میرے نبی نے کہا پھر میں تم کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں پھر تم کو تمہارے سامنے کلمہ رکھتا ہوں، پھر تم پڑھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں اب اللہ کا کلمہ پڑھ لو، خدا کی وحدانیت کا اعلان کر دو، اب سورت کو خدا ماننا چھوڑ دو، اب معبودان باطلہ کے سامنے سے سر ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو اور اپنے دل میں میری محبت کا چراغ روشن کر لو۔ اب اس کی عبادت کر لو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے کل کائنات کو وجود بخشا ہے۔ جب تمہارے اور میرے پیغمبر نے اتنا کہا لوگ بدک گئے، بہک گئے اور سرکار کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر کے واپس ہو گئے۔ لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اللہ اکبر، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اللہ نے توفیق دی تو ابو بکر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، بلال حبشی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ابو جہل نے نہیں پڑھا، عتبہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، شیبہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابو بکر کلمہ پڑھتے ہیں، عثمان کلمہ پڑھتے ہیں، بلال کلمہ پڑھتے ہیں، طلحہ بن زبیر کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب مکہ کی دھرتی پر، اس عرب کی دھرتی پر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایک پارٹی میں ابو بکر ہے، دوسری پارٹی میں ابو جہل ہے، ایک پارٹی میں عثمان ذو النورین ہے، دوسری پارٹی میں امیہ ہے، ایک پارٹی میں بلال حبشی ہے، دوسری پارٹی میں شیبہ ہے۔ اب جب دونوں پارٹیاں تیار ہو گئی تو ابو جہل نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس سے رہا نہ گیا اور اعلان کر دیا اے مکہ والو اپنے گھر سے نکلو اور آؤ میرا ساتھ دے دو، میں اس مکہ کی دھرتی پر اسلام کا نام و نشان مٹا دوں گا، محمد کا نام و نشان مٹا دوں گا، اس کو صفحے ہستی سے مٹا دوں گا۔ تو امیہ نے کہا تھا ہم تیرا ساتھ دیں گے، شیبہ نے کہا تھا ہم تیرا ساتھ دیں گے اسلام کو مٹانے کے لیے، محمد کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ اب دشمنوں کی جماعت آگے بڑھتی ہے، کس لیے؟ اسلام کو مٹانے کے لیے، حرمین شریفین کی آبرو کو لوٹنے کے لیے، پیغمبر اسلام کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے۔ اب جب کافروں کی جماعت آگے بڑھتی ہے، سامنے سے اسلام کے مقدس شہزادے آتے ہیں، ابو بکر صدیق آئے، عثمان ذو النورین آئے، بلال حبشی آئے اور آ کر کے بلال حبشی نے آ کر کے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا او اسلام کو مٹانے والے اور نبی کے نام و نشان کو مٹانے کی باتیں کرنے والے سن لے، میں اپنی زندگی قربان کر دوں گا لیکن اسلام کو نہ مٹنے دوں گا۔ ابو بکر نے کہا تھا خاندان دے دوں گا لیکن اسلام کو نہ مٹنے دوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا تھا سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن نبی کی عزت پر ایک حرف آئے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ نبی کے غلاموں نے اس مکہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ مرنا میرے بھائیوں سبھی کو ہے، سرکار کی بھی 63 سال کی زندگی ہوئی تو میرے سرکار دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا میرے نبی کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور زندہ ہی رہیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم؟ میں آخری بات بتا دیتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا اپنے بیٹوں سے حامد رضا ادھر آؤ، مصطفیٰ رضا ادھر آؤ، 2 بیٹے تھے آپ کے،
اور فرمایا حامد رضا جب میں انتقال کر جاؤں تو میری قبر کو اتنا گہرا کر دینا جب پیارے نبی تشریف لائیں تو میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں. سبحان اللہ. استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں. یہ سنیوں کا اعجاز ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نبی کا استقبال کھڑے ہو کر کے کرنا چاہتے ہیں، ورنہ کچھ لوگوں کو تو جیتے جی بھی کھڑے ہونے پر اعتراض ہے کہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا جب میں انتقال کر جاؤں تو میری قبر کو اتنا گہرا کر دینا کہ نبی آئیں تو میں زور سے بولو کھڑا ہو جاؤں. آپ سمجھدار ہیں، تجربے کار ہیں، مجھے بتائیے کھڑا کون ہوتا ہے؟ بولو جو زندہ ہو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں. میں نے عالم تصور میں اپنے امام سے کہا میرے امام یہ بھی کہتے ہو میں انتقال کر جاؤں گا اور یہ بھی کہتے ہو میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو موت اور زندگی کا فرق کیا رہا؟ کھڑا تو وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، استقبال وہ کرتا ہے جس کی سانسیں چلتی ہو، کسی کے آنے کی خبر اسے ہوتی ہے جس کے اندر حیات باقی ہو. جب آپ انتقال کر جاؤ گے تو نبی قیامت کا پتہ کیسے چلے گا؟ استقبال کیسے کرو گے؟ جب ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے تو استقبال کرنے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ تو میرا امام کہنے لگا تو بات کو سمجھا نہیں. جس چیز کا درس میں نے جیتے دی دیا تھا اسی چیز کا درس میں جاتے جاتے دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ میرا امام بولا مطلب یہ ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں انتقال کر جاؤں گا اور قبر کی تاریکیوں میں پہنچوں گا تو اللہ پاک اپنے کرم سے مجھ کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا. پھر میں آنے جانے کا احساس کر سکتا ہوں، پھر میں استقبال بھی کر سکتا ہوں، پھر کسی کی آمد و رفت کا پتہ بھی کر سکتا ہوں. میں نے کہا اندازہ لگ گیا. اسی سے سنیوں نے پتہ لگا لیا کہ جب بریلی کا قلندر سرکار اعلیٰ حضرت زندہ ہے تو کلیر کے شہنشاہ صابر پاک بھی زندہ ہے، اور جب کلیر کا تاجدار زندہ ہے تو سنیوں اجمیر کا تاجدار غریب نواز بھی زندہ ہے، اور جب وہ زندہ ہے تو بغداد کے مولا عبد القادر جیلانی بھی زندہ ہے، اور جب وہ زندہ ہے تو حضرت حسنین کریمین بھی زندہ ہے، اور جب وہ زندہ ہے تو حضرت علی بھی زندہ، اور جب وہ زندہ حضرت عثمان بھی زندہ، اور جب وہ زندہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی زندہ، اور جب وہ زندہ تو حضرت ابو بکر بھی زندہ. اب جب یہ مان لیا کہ صحابہ زندہ، تابعین زندہ، ذاکرین زندہ، شہداء زندہ، صالحین زندہ، ارے جب یہ مان لیا کہ کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی ایک ایک کلمہ پڑھنے والا مومن زندہ ہے تو کہتے کیوں نہیں ہو جب امتی زندہ تو نبی بھی زندہ، جب غلام زندہ تو آقا بھی زندہ، جب خادم زندہ تو مخدوم زندہ. بریلی کا امام بولا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. محبت سے بولو سبحان اللہ. یا انرجی ختم ہو گئی؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. یا توجہ ہی ختم ہو گئی؟ مولانا صاحب نے کسی جلسے میں کہا ہوگا یا کسی اور نے کہ توجہ حاضر ہے، تو مجمع میں سے ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے حضرت کو 10 روپے دے دی. حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر ہے، پھر 10 دے دی. سلسلہ چلتا رہا، نوٹوں کی گڈی ختم ہو گئی. حضرت نے پھر کہا توجہ حاضر ہے. لڑکا بولا حضرت توجہ تو ختم ہو چکی ہے. تو ایسی نہیں، عشق نبی کی توجہ چاہیے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ ذکر کرنا، محفل پاک سجانا، اس کے صدقے سے اللہ پاک ہمارے مرحوم مین کے گناہوں میں تخفیف فرماتا ہے اور ان کو ثواب پہنچتا ہے. اور اس قرآن کی تلاوت، کلمے کا ورد، درود شریف کا ورد، محفل پاک، ذکر خیر کے صدقے سے اللہ ہمارے گزرے ہوئے مرحوم یا مرحومہ کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے درجات میں بلندی فرما دیتا ہے. اسی امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم اس محفل پاک کے صدقے سے، ذکر خیر کے صدقے سے مرحوم کے گناہوں کو معاف فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس نے زندگی کا میٹھا رس پیا اس کو موت کا کڑوا جوس بھی چکھنا ہے. اس کو دنیا سے جانا ہے، قبر کی تاریکیوں میں پہنچنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ایمانی زندگی اور ایمانی موت عطا فرمائے. سبقت لسانی لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا
کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، بآواز بلند کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو یہ پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ گر بھگانا ہو وہابی نجدی منکر دی کو، دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔